اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ او اللہ والے ہیں، آپ او عاشق رسول ہیں، آپ دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی شخص پہنچ گیا اس نو نور الہی بھی مل گیا، نور مصطفیٰ بھی مل گیا۔ لیکن ملیا کہ نو جیڑا یقین کامل نال پہنچے، جیڑا کمزور یقین نال اپنے شیخ کل گیا، انہوں نہ نور الہی ملیا، اس دے وسیلے نال نہ نور مصطفیٰ ملیا۔ اپنے شیخ کامل دی بارگاہ دے اندر مرید دا ایک کام ہے کہ اپنے شیخ دی ذات تے یقین کامل ہونا چاہیے، اور ایسا یقین ہونا چاہیے میرے پیر بھائیوں کہ اپنے شیخ کامل دی ہر ادا نو مرید نو اپنانا چاہیے، ہر فرمان نو مرید نو مننا چاہیے۔ جس ویلے شیخ بیعت لیندہ ہے، پیر اپنے مرید نو بیعت کردہ ہے، تے پیر کی آکھدہ ہے، کی پڑھاندہ ہے؟ اگر کامل پیر ہوئے گا تے او آکسی کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ درود و سلام میرے آقا علیہ السلام دی ذات تے، عہد کر کے نماز دی پابندی کریں گا، عہد کر کے روزے دی پابندی کریں گا، عہد کر کے زکوٰۃ ادا کریں گا، عہد کر کے اللہ توفیق دیتی تے حج کریں گا، عہد کر کہ شریعت مطہرہ تی احکامات تے عمل کردے ہویاں زندگی گزاریں گا، عہد کر، وعدہ کر۔ اے مرید کلو پیر کامل وعدہ لیندہ ہے۔ اگر کوئی کامل پیر ہوئے تے وہ اپنے مرید تو اے وعدہ لیندہ ہے جڑا وعدہ میں سنا رہے ہیں توانو، اور یاد آئے گا توانو جڑے بھی سلسلہ عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ اور میرے شیخ کامل حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ دے آپ دے دامن نال وابستہ اسی آپ دے جتنے بھی غلام آئیں، اسی یاد کریے اپنی بیعت نو تے ساڑھے سب کلو اے وعدے لے گئے، اے عہد لے گئے۔ لیکن سوال اے ہے میرے پیر بھائیوں، اس عہد تے کون پورا اتریا، کون نہ پورا اتریا؟ کس نے وہ اپنے پیر دے نال مرید نے وعدہ وفا کیتا؟ جس نے وعدہ وفا کیتا اس نو اللہ اور اللہ دے رسول دا قرب مل گیا، انہوں نور الہی بھی مل گیا، نور مصطفیٰ بھی مل گیا، اور اس کامل دے وسیلے نال مل گیا۔ اللہ والا ہوندہ کون ہے؟ جڑا اللہ تک پہنچے ہوئے ہوندہ ہے۔ اللہ والا او ہوندہ ہے جڑا اللہ تک پہنچے ہوئے ہوندہ ہے، اور اللہ والا جڑا ہوندہ ہے اس دا مقصد یہ نہیں ہوندہ کہ وہ اپنی ذات نو منواوے، اس دا کام ہوندہ ہے اللہ اور اللہ دے رسول دی ذات پاک دوں لوگاں دے دلان دے اندر اتارنا۔ حضرت خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کامل آپ فرماندے ہیں کہ جو شخص اپنے ساڑھے کو لا گیا اور یہ تصور لے کے آیا کہ میں اپنے پیر دی بارگاہ دے اندر جاندہ پیا، ان دا ساڑھے تے یقین ہوئے اور ساڑھے کو لو محبت نہ لا جاوے، یقین کامل نہ لا جاوے، تے اسی اس شخص نو انہوں اس دے دل دی بنجر زمین تے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دا بیج بو دینے، سبحان اللہ، انہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رنگ اچ رنگ دینے ہیں، انہوں اللہ رب العزت دی ذات نالوں دی لو لا دینے ہیں، اس دی توجہ اللہ رب العزت نہ لگ جاندی ہے، وہ متقی ہو جاندہ ہے، اس دا تقوی مضبوط ہو جاندہ ہے،
اور جس ویلے وہ متقی ہو جاندہ ہے، اس دا تقوی مضبوط ہو جاندہ ہے، وہ کامل مومن بن جاندہ ہے۔ مسلمان ہونا بڑی کامیابی نہیں میرے پیر بھائیو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان ہونا صرف زبان نال اقرار کر لینا اے کافی نہیں، اگر دل دے اندر کامل ایمان نہ ہوئے، اگر کامل بندہ مومن نہ بن سکے، کامل ایمان نہ کر سکے، رکھ سکے، تو ایک اصل کامیابی ہے کامل مومن ہونا اور کامل ایمان رکھنا۔ لہٰذا کیونکہ وقت مختصر ہے اور اختصار نال میں اپنی گفتگو نو سمیٹ دے ہویاں، یہ گزارش کر سا میرے پیر بھائیو کہ اپنے توانو یہ خوش قسمتی تواڈی بھی ہے ساڈی بھی ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے او شیخ کامل دی نسبت عطا فرمائی ہے، دے یقین کامل ہے، انہوں نور الہی بھی ملتا ہے، نور مصطفیٰ بھی ملتا ہے، بشرطے کے پیر کامل ہوئے۔ اور اے جڑی دنیاوی معاملات ہے انہاں دے بارے اے واحد آستانہ ہے جتھے ہمیشہ کھلا چیلنج کیتا گیا کہ جس بھی مصیبت دے اندر ہووو، جس بھی تکلیف دے اندر ہووو، بڑے تو بڑے عذاب دے اندر ہووو، بڑے تو بڑے طوفان دے اندر ہووو، دنیا ساری تواڈے مخالف ہو جاوے، اگر غلط ہو توبہ کر کے تے سچے دل نال اپنے پیر دے وسیلے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے دے نال اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر التجا کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال، اللہ تعالیٰ دے کرم دے نال، اللہ رب العزت دی عنایت دے نال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ خاص دے نال تواڈا شیخ تواڈی مدد واسطے پہنچ جائے۔ میرے پیر بھائیو، اے آستانہ عالیہ، اے خانقاہ شریف تو اے چیلنج ہویا، اے کنہ نال سنیا، حضرت خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ تو سنیا، حضرت پیر سید منیر احمد شاہ رحمت اللہ علیہ تو سنیا، حضرت پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ تو سنیا، حضرت پیر سید ابو الفضل سید سعید احمد شاہ حاجی پیر قصوری تو سنیا۔ اور اے فیض ہے اس سلسلہ عالیہ دا ایک کھلا چیلنج ہے، آج تا لوگ پتہ نہیں پیری مریدی نو سمجھ کی رہن، لہٰذا اے میں تو انو صحیح جو سلسلہ عالیہ دا پیغام ہے وہ تواڈے سامنے رکھ دا پیا، اور مرید کامل ہوئی ہے جس نو ویکھیا ہوں دے پیر دی یاد آ جاوے۔ لہٰذا اے میرے پیر بھائیو، اے گزارش ہے عمل کرو، اپنیاں نسبتاں نو مضبوط کرو، اور انشاءاللہ تسی ویکھ سو کہ ایسی طاقت تواڈے نال جڑی ہوئی ہے، اس طاقت تو اسی اس طاقت نو استعمال نہیں کردے پے، اس طاقت نو استعمال کرن دا ول نہیں آمدا پیا، اور ول یہ ہے کہ اپنے پیر دے دتے ہوئے پہلے سبق نو یاد کرو کہ جس ویلے تسی انہاں دے ہاتھ دے کے بیعت کیتی آئی، تے جس ویلے بیعت کیتی آئی اس ویلے کیا یقین کی ہا، کیا پیغام تانوں کی ملیا، سبق کی ملیا، کیا اس سبق نو یاد رکھیا، کیا اس تعلیم نو یاد رکھیا، کیا اپنے شیخ نال وابستگی اس طرح رکھی، کیا یقین کامل اپنا پورا مکمل کیتا؟ اگر نہیں کیتا تے گناہ ساڈا ہے، ساڈے شیخ دے کرم وچ کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا میرے پیر بھائیو، یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ نو اپنے شیخ دی بارگاہ دے اندر مضبوطی نال اپنے یقین کامل نال آ جاؤ، تو انشاءاللہ تو انو نور الہی بھی مل جائے گا، تواڈے پیر دے وسیلے نال نور مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ اللہ دے بندے دا کام ہی اور کوئی نہیں، اس دا کام ہی کوئی نہیں سوائے خلق خدا نو خالق نال جوڑن تو علاوہ ان دا کام ہی کوئی نہیں۔ امتیاں نو انہاں دے نبی دے نال جوڑن تو علاوہ اللہ دے ولی دا اور ایک سچے عاشق رسول دا اور کام ہی کوئی۔ یہی پیغام سانو حضرت شیخ مجدد پاک نے دیتا، یہی پیغام سانو حضور غوث پاک نے دیتا، اور یہی پیغام سانو حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری نے عطا فرمایا، اور یہی پیغام ساڑھے شیخ کامل
حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمتullah علیہ نے آپ نے عطا فرمایا۔ لہٰذا میرے پیر بھائیو، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے یقین نو اپنے شیخ دی بارگاہ دے اندر مکمل اور مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے کا فرمان خوشگوار ہے کہ جو آذان کے اندر میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنے اور اسے چوم کر آنکھوں سے لگائے جیسے ہم چوم کے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اندھا ہونے سے محفوظ رکھے گا اور قیامت والے دن میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے معاشر کی صفوں سے چن چن کر جنت میں داخل فرمائے۔ اور جو یہ جمعۃ المبارک کی دوسری اذان ہے، ہماری فقہ حنفیہ کے مطابق یہ خطبہ کے حکم میں ہے، اسے خاموشی سے سماعت کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام سنیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو زبان کو ہلائے بغیر اگر جواب دینا ہے تو دل میں دینا ہے، اس کو خاموشی سے سماعت کرنا اس کا حکم ہے، یہ خطبے کے حکم میں ہے۔ اللہ مجدہ جل شانہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے۔ تو باقی پیر بھائیوں، مجھے یاد آ گیا یہ قربانی آ رہی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی چھپوا رہے ہیں، تو جتنے پیر بھائی ہیں قربانی کی کھالیں ہم نے اپنی دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی کو دینی ہے تاکہ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ لگ سکیں۔ اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو بد عقیدہ بد مذہب لوگ ہیں، گستاخ لوگ ہیں، وہ ہمارے اہل سنت کی کھالیں لے جاتے ہیں اور ان بچوں پہ لگاتے ہیں جو آنے والے وقت میں کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، درود و سلام کہاں لکھا ہے، یہ پیری مریدی کہاں لکھی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اور وہ گستاخ بنتے ہیں ہماری دی ہوئی کھالوں سے۔ تو ہم ان کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے، ہم اپنے دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی کو سپورٹ کریں گے تاکہ یہاں سے ادب والے لوگ، عشق والے لوگ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں۔ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام سجدے میں نبوت ہے پشت پہ حسین سجدے میں نبوت ہے
پشت پہ حسین نواسے کی محبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ فاطمہ علی اور حسین و حسن مصطفیٰ کے گھرانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام میرے پیر بھائی، تمام احباب تشریف رکھیں، حضور دعا فرمائیں گے اور تمام احباب دعا میں شامل ہیں۔ یا اللہ پاک آج نماز جمعہ کی ادا کی تھی، میرے مولا کریم نے نماز جمعہ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ اسی جتنے بھی پیر بھائی میرے تشریف فرما نے، میرے مولا کریم نے سب سے اپنا کرم اور فضل فرما۔ یا باری تعالیٰ جو بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہاں نوں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جو کسی بھی پریشانی دے اندر آئیں، میرے مولا کریم اپنے فضل دے نال میری شیخ کامل دا صدقہ انہاں دیاں پریشانیاں بھی دور فرما۔ میرے مولا کریم جو کسے دکھ کے جائیں انہاں دے دکھ دور فرما، غم دور فرما۔ یا باری تعالیٰ عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، اور میرے مولا کریم سانو سب نو دین اسلام دا خادم بنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بنا۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، کسوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔